بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا خادم حسین جلال آپ سے اپنے یوٹیوب چینل کی وساطت سے مخاطب ہے۔ آج ہم بہت ہی اہم ملکی ایشوز پر بات کریں گے۔ انفیکٹ تمام دوستوں کے ذہن میں مختلف باتیں آتی ہیں، مگر ہر آدمی ان کو اپنی زبان پہ کسی مصلحت کے تحت یا کسی اور سوچ کے تحت نہیں لاتا۔ شاید میری اس بات سے اس ملک کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس بات کا کوئی اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر انہی سوچوں نے، انہی باتوں نے آج ہمیں کس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ہم جس دلدل میں، ہمارا ملک جس مصیبت میں گرتا چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ میں آج جس اہم نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ کسی ایک پارٹی سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں مختلف ادوار میں مختلف پارٹیوں کے حالات و واقعات کو ہم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں جب سے یہ بنا، ایک دو سربراہان مملکت کے علاوہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے کہ اپنے عہد حکومت کو طول دینے کی کوشش نہ کی ہو اور ملک کے لیے کچھ سوچا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں اسے سوچنی چاہیے کہ جس ملک نے مجھے یہ عزت دی، یہ مقام دیا، اگر وہ ہوگا تو میں ہوں گا اور مجھے میری یہ سارے جاہ و جلال، شان و شوکت ہوگی، مگر اس طرف نہیں سوچا۔ شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی جماعت سمجھی جاتی تھی اور اسے لوگوں نے بے پناہ چاہا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کسی کھمبے کو کھڑا کر دے تو وہ بھی جیت جائے گا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی۔ لوگوں نے کسی کا کردار اور کسی کی شخصیت جانچے بغیر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیے، مگر اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا؟ یہ ہمارا ملک حفظ اقتدار میں دولخت ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بعد میں روٹی کپڑا اور مکان کے چاشنی دے کر یا اپنے مرحومین کی ہمدردیاں سمیٹ کر الیکشن جیتتے رہے، حکومتیں بناتے رہے، اور انہوں نے جس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے۔ حال ہی میں بے نامی اکاؤنٹس سامنے آئے، بے شمار سرکاری جائیدادیں ان لوگوں نے اپنے نام کی، اور جو نت نئے طریقے وہ ایجاد کر سکتے تھے اس کے ذریعے انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہمارے دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بے شمار بے نامی اکاؤنٹ کھلے اور منی لانڈرنگ کی گئی، اور اس منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک ماڈل گرفتار ہوئی جس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے پیپلز پارٹی کی بہت بڑی شخصیت، مرکزی رہنما اور مراعات یافتہ سر عام اس کی مدد کو پہنچے۔ انہوں نے یہ تک نہ سوچا کہ یہ ایک ہم اور ثبوت مہیا کر رہے ہیں کہ یہ ماڈل کس کے لیے کام کر رہی تھی۔ ان تمام ثبوتوں کے باوجود ہم آج تک ان لوگوں کو کیفے کردار تک نہیں پہنچا سکے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ مسلم لیگ کی قیادت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کے بنیادی نعرے ہوتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت کا ایک ایک پیسہ نکلوائیں گے، مگر جو ہی وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور محبتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے احتیاط تیز کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بھی کوئی ایسا واضح 5 سالہ منصوبہ اس ملک کو نہیں دیا جس میں اسمبلی میں مشاورت کر کے، عوام کے منتخب نمائندوں سے مشاورت کر کے اسے ملکی مفاد میں ڈکلیئر کر کے تو پاس کیا گیا۔ انہوں نے پورے صوبے کا بجٹ لاہور میں صرف کرنے سے کوئی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے وہ منصوبے جن کا آج سے 10 سال بعد عوام کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، ان پہ اربوں ڈالر قرض لے کر اس لاہور میں شروع کیے۔
اور اس پر یہ کہ بے شمار سبسڈی ماہانہ سبسڈی کی ادائیگی سر پہ چڑھانی. یہ ساری باتیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک ذاتی منفعت اور ذاتی چیزیں ساری شامل تھیں. اس کے بعد کشمیر میں ایک طرف مودی سرکار RSS کے گنڈوں کے وساطت سے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کو منت کر کے اپنے ذاتی فنکشن میں مدعو ہی نہیں کرتے، بلکہ ایئرپورٹ سے بغیر ویزے کے ان کو اپنے فنکشن میں خود ڈرائیو کر کے لاتے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان بیچارے کشمیریوں پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے شہداء کے لاشوں کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں. ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس کے بعد آئیے آپ تیسری شخصیت جس پر نوجوانوں کی امیدیں تھیں، تمام ان لوگوں کی امیدیں تھیں جو پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں اور خوددار ملک دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے بے شمار نعرے لگائے، جس میں کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، ہم نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں گے، ہم بے گھروں کو گھر دیں گے، ہم فوج ظفر موج وزراء کے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، ہم اسمبلی میں بیٹھ کر عوامی فلاح کے منصوبے تیار کریں گے. یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں. آج 2 سال گزر گئے، ان میں سے کوئی چیز ایسی میں نہیں کہتا کہ آج ہمیں تمام بے روزگار نوجوان روزگار لگ جائیں، تمام لوگوں کے ہاتھوں میں گھروں کی چابیاں ہوں، مگر کچھ ایسا آن گراؤنڈ نظر آئے، پتہ چلے کہ جو ہم نے وعدے کیے تھے، جو ہم نے کہا تھا، اس پر ہم نے کچھ پیش رفت کی ہے. ہم تمام تر صلاحیتیں لگانے کے باوجود چوروں سے لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لے سکے. ہم ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کر سکے، لوگوں کے لیے گھر کا کوئی منصوبہ نہیں دے سکے. ہم جو لوگ روزگار پہ تھے ان کو بھی روزگار سے ختم کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ ہم نئی نوکریوں کی گنجائش پیدا کرتے. ہم اسمبلی میں جانا پسند ہی نہیں کر رہے، اور ہم جو کشکول توڑنے کا وعدہ کیا تھا، ہم نے پچھلی حکومتوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور ہم نے اتنا قرضہ بیرون ملک سے حاصل کیا ہے کہ جو پچھلے دور میں کبھی کسی نے نہیں لیا تھا. کیا یہی ہمارا مقصد ہے؟ کیا اسی لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا؟ ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس میں آپ کو قرض لیے گئے قرض کا سود ادا کرنے کے لیے پیسے آپ کے پاس موجود نہ ہوں، مگر آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے ممبران کے مراعات اور تنخواہوں کے اضافے کے بل پاس کر رہے ہوں، اور اربوں روپے کا یہ خرچ سالانہ اپنے سر پر رکھ کے بیٹھے ہوں. کیا اس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ سارا کچھ ختم کرنا ہوگا. ہمیں وہ نظام لانا ہوگا جس سے ہم اپنے ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں، قرض کی دلدل سے نکال سکیں، ایک خوددار ملک بنا سکیں. ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی خواہشات اور ان کی آسائشات کو پورا کر سکیں. اس کے لیے آج وقت ہے سوچنے کا ان اداروں کے لیے جن کے ذمے اس ملک کا تحفظ ہے، جن کے ذمے اس ملک پر قانون کی بالادستی قائم کرنے کا فرض ہے، کہ وہ مل بیٹھیں اور ایسا نظام وضع کریں جس سے ملک میں بہتری آئے، ہم اس ملک کو قرض کی دلدل سے نکال سکیں، اس کی عوام کو وہ ساری سہولتیں مہیا کریں جن کی انہیں خواہش ہے، جن کے وہ حقدار ہیں.
اس ملک سے ان تمام چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ظالموں کو، لٹیروں کو پکڑ کے باہر کریں اور انہیں عبرتناک سزائیں دیں، اور ہم اس قوم کی تربیت کر کے ایک ایسی قوم پیدا کریں، ایسی قوم بنائیں جو کہ ایک دوسرے کا احساس کرے، ایک دوسرے کو بھائی مانے، ایک دوسرے کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اور اپنی روٹی سے دوسرے کی بھوک کو ختم کرنے کی سوچ رکھتی ہو، اور مل جل کر ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کی طرف آگے بڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم اس وعدے سے انحراف کر رہے ہیں جو پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے اللہ رب العزت سے کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے وہ ملک جو جغرافی میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ ہمیں بے پناہ مہربانی سے عطا فرمایا تھا، تاکہ ہم اس ملک میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر خشوع و خضوع کے ساتھ وہ تمام کام کریں جس کی اس نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو آگے چلائیں گے اور اپنی دوسری نشست میں اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، مع السلام۔